حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مسابقہ دیکھیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر کس طرح مقابلہ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے۔ غزوہ تبوک ایک ایسا غزوہ ہوتا ہے جو آزمائش کے لیے ہوتی ہے، اور وہ غزوہ تبوک کے موقع پر ایسی گرمی ہوتی ہے کہ آسمان سے شعلے برستے ہیں، اور معیشت کے اعتبار سے وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ کھجور کا پکنے کا وقت ہوتا ہے، کھجور پکتا ہے، اور اس کھجور کی وجہ سے وہ لوگ بیچ کر پورے سال اپنا روزی روٹی چلاتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی طرف آزمائش ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش، یہ آزمائش ہوتی ہے، اور اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی پہ کھڑے ہو کر اعلان فرما دیتے ہیں کہ اس غزوے کو جو کامیاب کرے گا اس کے لیے اس کو جنت کا پروانہ دیتا ہوں، ان کے لیے جنت کا اعلان ہے، وہ جنتی ہو جائے گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان اور صحابہ کے اندر شوق پیدا کر دیا، سارا صحابہ ایک دوسرے سے بڑھ کر حصہ لینا چاہے کہ ہم اللہ کے راستے میں مال لگائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اجمعین دوڑ کر چلے جاتے ہیں اپنے گھر کی طرف، اور جاتے ہیں اور سارے مال میں دو حصہ کرتے ہیں، ایک حصہ کو اپنے گھر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور آدھا حصہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر پر جاتے ہیں اور سارا کا سارا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، یہ ہے غزوہ تبوک میں جانے کے لیے، ان کے جنگ کے لیے ساز و سامان یہ میں دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں گھر پر کیا چھوڑا آپ نے؟ کہا کہ آدھا مال ہم نے گھر پر چھوڑا ہے اور آدھا میں لے کر آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جب پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا چھوڑا گھر پر؟ کہا کہ میں گھر پر اللہ اور ان کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، ہمارے پاس گھر پر کچھ نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں ابو بکر سے آگے کبھی نہیں بڑھ سکتا۔